نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، آج مشرق و مغرب کا سفر کر کے دیکھیے، آپ کو ہر انسان اپنے حالات کے شکوے کرتا نظر آئے گا، پریشانیاں بتاتا نظر آئے گا۔ نوعیت مختلف ہے۔ مغرب میں ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کے دل پریشان ہیں۔ ہمارے ان علاقوں میں وسائل کی کمی کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں۔ پریشان سب ہیں۔ دو لفظ ذہن میں بٹھا لیجئے، ایک لفظ پریشانی ہوتا ہے اور ایک لفظ بے چینی ہوتا ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ مومن پریشان تو ہوتا ہے، لہٰذا جب اس پر غم، دکھ اور تکلیف کے حالات آتے ہیں تو وہ مغموم ہو جاتا ہے، محزون ہو جاتا ہے، مگر بے چین نہیں ہوتا۔ جس کا اللہ رب العزت سے تعلق کا بے چینی سے کیا تعلق؟ جس کا اللہ رب العزت سے تعلق ہو جائے اس کا بے چینی سے کیا تعلق؟ اس لیے مومن بے چین نہیں ہوتا۔ اس کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوتی ہے کہ حالات اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں، وہ مصرف الاحوال ہے۔ حالات عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ انسان پر حالات آنے کی کئی وجوہات ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی تو اللہ رب العزت آزمائش کے طور پر حالات بدلتے ہیں، نیکیوں کے بھی بروں کو بھی۔ جو نیک ہوتے ہیں ان کے بھی حالات بدلتے ہیں، جو برے ہوتے ہیں ان کے بھی حالات بدلتے رہتے ہیں۔ نیکوں پر غم کے حالات بھیج دیے، بروں پر خوشی کے حالات بھیج دیے، یہ ان کے لیے آزمائش، وہ ان کے لیے آزمائش۔ اور کئی مرتبہ انسان کے گناہوں کے سبب سے اس کے اوپر بطور سزا برے حالات بھیجے جاتے ہیں۔ نوعیت مختلف ہے۔ جب کہا میں نے کیا اللہ میرا حال دیکھ، حکم آیا میرے بندے نامہ اعمال تو دیکھ، تو کبھی اس قسم کے حالات گناہوں کے سبب آتے ہیں، لیکن دونوں میں بھی فرق ہے۔ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حالات آزمائش کے طور پہ ہیں یا سزا کے طور پہ ہیں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کیسے اندازہ لگائیں کہ ہمارے اوپر جو آزمائش آئی ہے وہ ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لے رہا ہے، آزمائش کر رہا ہے، یا پھر ہماری کسی برے کاموں کا، ہمارے گناہوں کی سزا دے رہا ہے۔ دراصل یہ دو باتیں ہیں۔ اگر حالات آزمائش بن کر آتے ہیں تو ان سے انسان کے رجوع اللہ اور انابت اللہ میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی بندہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اگر پہلے نمازوں میں کمی کر دیتا تھا تو اب تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھتا ہے، اب تہجد بھی شروع کر دی، اب تلاوت بھی شروع کر دی، اب وظیفے بھی شروع کر دیے، اب مصلی پر بیٹھنے کا وقت بھی آ گیا، اب رجوع اللہ کی کیفیت اور زیادہ ہو گئی، اب خوب معافی بھی مانگ رہا ہے۔ لہٰذا جب دل کی یہ کیفیت ہو کہ مصیبت اور پریشانی آنے پر اللہ کی طرف رجوع زیادہ ہو جائے تو یہ اس بات کی پہلی دلیل ہے کہ یہ حالات آزمائش کے طور پر ہیں۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ انسان حالات سے پریشان تو ہوتا ہے لیکن اس کو اللہ سے امید بھی بدھی رہتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں پریشان تو ہوں مگر اللہ تعالیٰ مجھے ان حالات میں سے نکال دیں گے۔ تو جب دل میں امید بدھی ہوئی ہو اور رجوع اللہ میں اضافہ ہو جائے تو سمجھ لیجئے میری پیاری ماؤں اور بہنوں کہ یہ مصیبت میرے لیے امتحان بن کر آئی ہے۔ بعض لوگ اپنی محنت اور مجاہدہ سے اللہ تعالیٰ کے قرب کے اعلیٰ ترین درجات حاصل کر پاتے ہیں تو اللہ پاک چھوٹی موٹی پریشانیاں بھیج دیتا ہے۔ جب وہ ان پر صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو سبب بنا کر ان کو اعلیٰ درجات عطا فرماتے ہیں۔ تو مومن جب یہ دیکھے کہ حالات تو اس وقت ایسے ہیں کہ مجھے ہر طرف دبایا جا رہا ہے، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، جیسا حال ہو زمین اپنی فراخی کے باوجود بندے پر تنگ ہو جائے لیکن اس کا دل مطمئن ہو، امید لگی ہوئی ہو، تو وہ سمجھ لے کہ یہ پروردگار کی طرف سے میرے لیے ہدیہ ہے اور تحفہ ہے۔ اس وجہ سے پھر اللہ والے برے حالات سے پریشان نہیں ہوتے بلکہ ان کا دل یہ کہتا ہے تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کو رزق دیا، وہ سب پر راضی رہے۔ ایک باپ گھر میں کوئی چیز لاتا ہے اور بچوں میں تقسیم کرتا ہے اور کچھ اونچ نیچ رہ جاتی ہے۔ اب جو بچہ چیز کم لے کر بھی والد سے خوش ہوتا ہے
تو باپ ان سب سے بڑھ کر اس بچے سے خوش ہو جاتا ہے کہ اگر چاہے اچھی چیز پھلا نے لی اور اس کو ادنا ملی مگر میرا بچہ بھی مجھ سے راضی ہے۔ اللہ رب العزت بھی اسی طرح اس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں جو حالات کے خراب ہونے کے باوجود اپنے پروردگار سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور جس طرح ایک باپ کی بیٹی کی شکل اچھی نہ ہو، دماغ کی اچھی نہ ہو، عقل کی اچھی نہ ہو اور پھر بھی کوئی بہت حسین و جمیل مالدار حسب و نسب رکھنے والا شریف نوجوان اس کی بیٹی کو نکاح میں قبول کر لے تو یہ باپ اپنے دل میں اس بچہ کا احسان مند ہوتا ہے۔ اظہار کرے نہ کرے اس کا دل کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس بچے نے کتنی عظمت دکھائی کہ میری بیٹی کو اپنے نکاح میں قبول کر لیا۔ اسی طرح برے اور مخالف حالات کے باوجود جو بندہ اپنے رب سے راضی ہوتا ہے تو اللہ رب العزت بھی اس بندے سے بہت راضی ہو جاتے ہیں کہ یہ میرا کتنا اچھا بندہ ہے کہ اس حال میں بھی مجھ سے راضی ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو انسان دنیا میں اللہ رب العزت کے تھوڑی رزق پر راضی ہو جاوے گا، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے تھوڑے اعمال پر راضی ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو مومن ہر حال میں اللہ رب العزت سے راضی ہوتا ہے۔ حالات میں تھوڑی اونچ نیچ تو ہوتی رہتی ہے، حالات تو آتے جاتے رہتے ہیں۔ ہاں، اگر انسان ایسے حالات دیکھے کہ کاروبار میں پریشانی آئی، صحت میں پریشانی آئی، گھر میں پریشانی آئی اور اس پریشانی کی وجہ سے اعمال کی توفیق چھن گئی۔ پہلے مسجد جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، اب گھر میں پڑھتے ہیں۔ پہلے نفلیں بھی پڑھتے تھے، اب فقط فرض اور سنت مؤکدہ پڑھتے ہیں۔ وظائف بھی چھوٹنے شروع ہو گئے اور تہجد کی نماز بھی ختم ہو گئی۔ دل مغموم اور پریشان رہتا ہے اور اعمال میں کمی ہو گئی تو یہ اس بات کی پہلی نشانی ہے کہ یہ برے حالات کے سزا کے طور پر میری طرف بھیجے گئے ہیں۔ اور دوسری نشانی یہ ہے کہ ایسے بندے کے دل میں مایوسی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ آج کل کے دور میں جسے ڈپریشن کہتے ہیں، اسے ڈر لگا رہتا ہے، پتا نہیں یہ ہو جائے گا، پتا نہیں وہ ہو جائے گا۔ یہ وہ علامتیں ہیں جب اعمال میں کمی ہو جائے اور جب انسان کو اپنے دل میں مایوسی کے سائے امڑنے نظر آئیں تو یہ پہچان ہے کہ میرے کسی گناہ اور کسی برے کام کے سبب سزا کے طور پر یہ حالات میرے اوپر بھیج دیے گئے ہیں۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا، حالات چاہے درجات بڑھانے کے لیے آئیں یا سزا کے طور پر آئیں، دونوں صورتوں میں استغفار کی کثرت اس بندے کو فائدہ پہنچائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے مانگے، روئے دھوئے۔ کچھ لوگوں کا رونا بھی تو بہت پسند آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ میرے اوپر عاجزی کرے، مجھے اس کی عاجزی پسند ہے، اس لیے ایسے حالات بھیج دیتے ہیں۔ تو حالات عدلتے بدلتے رہتے ہیں میری ماؤں اور بہنوں۔ کبھی مومن بے چین نہیں ہوتا، مومن بے چین نہیں ہوتا، مومن اللہ رب العزت سے، اپنے پروردگار سے کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ مومن کو ایمان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ حالات اس کو بے چین نہیں کرتے۔ جیسے ایک آدمی کے گرد شیشے کا کمرہ بنا ہوا ہو اور باہر آندھی چل رہی ہو اور وہ دیکھ رہا ہو کہ درخت ہل رہے ہیں، پتے ہل رہے ہیں، درخت گر رہے ہیں، اتنی تیز آندھی چل رہی ہے مگر اس کو اثر محسوس نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ والوں کی کیفیت یہی ہوتی ہے، ان کے گرد برے حالات اور مخالف حالات کی آندھی چل رہی ہوتی ہے مگر ان کے دل 100% مطمئن ہوتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں بڑے پریشان ہیں مگر ان کے دل پریشان نہیں ہوتے، ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، دنیا سمجھ رہی تھی کہ کشتی بھور میں ہے۔ تو دنیا والے سمجھتے ہیں کہ کشتی بھور میں آ گئی لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ تو طوفان میرے عزم کا طواف کر رہا تھا۔ تو ظاہری حالات برے محسوس ہوتے ہیں لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت ان کے بدلے میں ملتی ضرور ہے۔ اس لیے مومن وقتی طور پر پریشان تو ہو جاتا ہے مگر بے چین نہیں ہوتا، دل میں اطمینان ہوتا ہے کہ جو ہو رہا ہے یہ میرے پروردگار کی طرف سے ہی ہو رہا ہے اور اس کے دل میں یہ خوشی ہوتی ہے کہ بس اللہ رب العزت نے اسے بھیجا ہے، وہ ختم بھی کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا
और कुछ मोहलत देकर इस दुनिया में भेजा है। ये दुनिया इम्तिहान गाह है, ये सैर गाह नहीं है, तमाशा गाह नहीं है, आराम गाह नहीं है, कयाम गाह नहीं है, ये इम्तिहान गाह है। अफसोस कि हमने उसे चरागाह बना लिया है। हमें आजमाइश के लिए पैदा किया गया है। दुनिया इम्तिहान गाह है, हर बंदा आजमाया जा रहा है। हालात मुख्तलिफ हैं, किसी को अल्लाह देकर आजमाते हैं, किसी से अल्लाह लेकर आजमाते हैं। कोई आदमी अपने बेटे का कफन खरीदने जा रहा है और दूसरा आदमी बेटे की शादी पर उसका दोशाला खरीदने जा रहा है। एक नौजवान अपनी बीवी को दुल्हन बना के ला रहा है और दूसरा नौजवान बीवी का जनाजा कंधे पर उठाकर ले जा रहा है। किसी का कारोबार में बहुत नफा हुआ, किसी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। कोई सेहत के आलम में है, कोई बीमारी के आलम में है। हर इंसान आजमाया जा रहा है। ये दुनिया आजमाइश गाह है। हालात अदलते बदलते रहते हैं। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, ये दिन हम इंसानों के अंदर अदलते बदलते रहते हैं। जब देते हैं तो देखते हैं ये है कि शुक्र अदा करता है ये नहीं, जब लेते हैं तो देखते हैं सब्र करता है या नहीं। सब्र करने वाला भी जन्नत में जाएगा, शुक्र करने वाला भी जन्नत में जाएगा। इसलिए मोमिन के हर हाल में मजे हैं। ये एक बुनियादी सबक है जो हमें अच्छी तरह याद करने की जरूरत है मेरी माओ और बहनों। इसीलिए हमें आजमाइश में, बीमारी में, परेशानी में, गरीबी में नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। अल्लाह का हर हाल में सब्र करें, अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करें। हर हाल में अपने दामन को सब्र से महफूज रखें, सब्र का दामन थामे रखें। आपकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएगी।